26واں پارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کی جو چلتی ہیں آسانی سے، فالمقسمات امرا، پھر ان کی جو تقسیم کرتی ہیں حکم کو، انما توعدون لصادق، انما توعدون، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق، البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔ سورہ ذاریات، اس کا تعارف گزشتہ سبق کے اندر ہو چکا تھا، اور آج اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم نے ان 4 پہلی آیات میں 4 قسمیں کھائی، اور مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر فرمائی ہیں، اور قسمیں اللہ نے کیوں کھائی مخلوقات کی، تو اس پر بھی گزشتہ سبق میں تفصیل ہو چکی تھی۔ تو پہلی 4 آیتوں میں اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں، ان ہواؤں کی جو گرد اڑاتی ہیں۔ پھر اللہ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی جو بادلوں کا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جب وہ بادل اٹھا کر لے جاتی ہیں، پھر وہ بادل برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق کا سامان پیدا کر کے انہیں مخلوقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 4 طرح کی اللہ کریم نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں۔ ان قسموں سے اس بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ جو اللہ ان ہواؤں اور ان کے نتیجے میں برسنے والی بارش جو پانی ہے وہ نئی زندگی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ یقیناً اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ چونکہ مکہ کے مشرک اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کریم نے یہ 4 قسمیں کھا کر اس سے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ بنجر زمینوں کو کیسے بارش کے پانی سے آباد کرتا ہے، نئی زندگی ملتی ہے بنجر زمین کو، تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ وہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ بعض مفسرین نے یہ جو 4 قسمیں ذکر فرمائیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ 4 قسمیں صرف ہواؤں کی نہیں کھائیں، بلکہ یہ 4 قسمیں الگ الگ ہیں۔ پہلی جو قسم کھائی والذاریات ذروا، پہلی صفت یہ ہوا کی اللہ نے قسم کھائی کہ وہ ہوائیں جو گرد اڑاتی ہیں، اور جو دوسری صفت ہے فالحاملات وقرا،
اس سے مراد بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم فالجاریات یسرا، کشتیاں اس سے مراد ہیں جو پانی میں آسانی سے چلتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پہلے جو کشتیاں ہوا کرتی تھیں وہ بادبانی کشتیاں تھیں، اور ہوا کا رخ جدھر ہوتا، ہوا وہ بڑا کپڑا لگا ہوا ہوتا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، تو وہ ایسی ہواؤں کا رخ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہواؤں کا رخ دینے والا میں اللہ۔ تو تیسری صفت فالجاریات یسرا، ان کشتیوں کی جو پانی میں آسانی سے چلتی ہیں۔ اتنی بوجھل کشتیاں پانی میں کیسے چلتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور چوتھی صفت فالمقسمات امرا، اس سے مراد فرشتے ہیں جو مخلوق میں رزق کی تقسیم کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر میں مفسرین نے 4 قسمیں ہواؤں ہی کی قسمیں بیان کی کہ 4 اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق ہر ایک قسم ہوا کی نہیں ہے بلکہ مختلف چیزوں کی اللہ کریم نے قسمیں کھائیں۔ ان قسموں کا آخرت سے تعلق بظاہر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے یہ انتظام جتنے بھی کیے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس کا نظام اللہ نے جو بنایا کائنات کا، اس کا ضرور کوئی مقصد ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کو مقصد یہ ہوا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو جو لوگ ٹھیک استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو انہیں انعام ملنا چاہیے، اور جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہ چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ایسا دن آنا چاہیے، ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں انعام والے بندے کو انعام ملنا چاہیے، اور سزا والا بندہ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، میدان محشر کو اللہ اسی لیے قائم کریں گے۔ تو ان 4 قسموں کا اللہ کریم نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا، اور آخر میں جواب قسم بھی ذکر کی کہ 4 قسمیں کھانے کے بعد کہ اے مکہ والو، جس چیز کا تم انکار کرتے ہو یہ ضرور آئے گی، یہ بدلے والا دن ضرور ملے گا، اور یہ قیامت کو میں اللہ ضرور قائم کروں گا۔ یہ 4 قسمیں اسی پہ کھا کے اللہ نے آخرت کو ثابت کیا۔ فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور ان کی جو بوجھ اٹھاتی ہیں، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر ان کی قسم ہے جو آسانی سے چلتی ہیں، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور پھر ان کی جو تقسیم کرتی ہیں حکم کو، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، انما توعدون، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق، البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک بدلے کا دن یا بدلہ، لواقع، ضرور ملنے والا ہے، وَالسَّمَاءِ ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے بنے ہوئے ہیں، انسان اور حیوان چلتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں پر بھی اللہ نے راستے بنائے ہیں۔
اور جن پر فرشتے چلتے ہیں، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ ستاروں کے راستے آسمان میں ہم نہیں جانتے، رب کو سب کے راستے معلوم ہیں۔ اور چونکہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاند، سورج، ستارے وغیرہ، یہ سارے کے سارے مجبور محض ہیں، یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس چھوٹے سے انسان کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لیکن سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک انچ بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو سکے۔ اللہ نے جو راستے مقرر کر دیے، جو مدار مقرر کر دیے، یہ کتنے آسمان میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہوں گے، یہ ٹکراتے نہیں آپس میں، سورج چاند ٹکراتے نہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو بڑے اختیارات دیے، اور یہ ساری مخلوقات باقی مجبور محض ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو یہاں بھی اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، ایسا آسمان جو ستاروں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، انکم بے شک تم لفی قول مختلف، ایسی بات میں ہو جو مختلف ہے۔ اس کی بھی مختلف تفاسیر کی ہیں مفسرین نے۔ قول مختلف سے کیا مراد ہے؟ انکم لفی قول مختلف، بے شک اے لوگو تم ایسی بات کر رہے ہو کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے ایک تو مفسرین نے یہ فرمایا قول مختلف سے مراد قرآن کریم ہے، اور چونکہ مشرکین مکہ اس قرآن کو کبھی کہتے تھے یہ کہانت ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ یہ گڑا ہوا ہے۔ تو بعض نے لکھا اس سے مراد قول مختلف، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور بعض نے اس سے فرمایا کہ قول مختلف سے مراد حضور علیہ السلام کی شان ہے، چونکہ مکہ کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں معاذ اللہ کیا کیا نہیں کہتے تھے۔ آقا کو کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے معاذ اللہ نبی پاک مجنون ہے۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرا نبی آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ تسلی اللہ دیتے تھے، لوگ اتنا تنگ کرتے تھے تو کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے مفتری ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ تو قول مختلف سے دوسرا قول یہ ہوا نبی پاک کی ذات مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ قول مختلف سے قیامت مراد ہے، چونکہ قیامت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اہل حق قیامت کو مانتے ہیں جبکہ باطل قیامت کو نہیں مانتے۔ اور پھر عیسائیوں کا عقیدہ قیامت کے بارے میں یہ ہے کہ جسمانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، ایک روحانی قیامت برپا ہوگی۔ جیسے بندہ خواب دیکھ لیتا ہے، بس کہتے ہیں اس طرح کی ہوگی، باقی انسان جسمانی طور پر وہاں پہ حاضر نہیں ہوگا، ایک روحانی طور پہ ہوگا، ایک خواب کا منظر ہوگا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ تیسرا قول مختلف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہو۔ اور آگے فرمایا یؤفک عنہ من افک، یؤفک پھیرا جاتا ہے عنہ اس حق بات سے، من افک جو پھیرا گیا، جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ ضرور بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور جو انسان خود ہی ٹیڑھے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا یہ لوگ باتیں ایسے اندازوں سے کرتے ہیں، قول مختلف، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور آگے فرمایا قتل الخراصون، ہلاک ہو گئے اندازے سے باتیں کرنے والے،
یہ جو لوگ نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اٹکل پچو والی باتیں کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ ہلاک ہو گئے۔ خراسون، اس کا معنی یہ ہے کہ اندازے لگانے والے، لغوی معنی ویسے حرز کا یہ ہوتا ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، جیسے بیوپاری لگاتے ہیں تو یہ اندازہ لگانا اصل میں حقیقی معنی یہ ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا۔ جیسے کوئی انگور ہے، دیکھتا ہے، بیوپاری آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ابھی کتنا ہے، پک کے کتنا ہو جائے گا، وہ ایک اندازے لگاتے ہیں، تجربہ کار آدمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو حراسون کا معنی بھی اندازے لگانے والے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دین کے متعلق اندازے لگانے والے ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اندازے لگا رہے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں لگا رہے ہیں اور کبھی قیامت کے بارے میں لگا رہے ہیں۔ فرمایا دین کے متعلق حق اور سچ بات قرآن نے بیان کر دی، پھر یہاں اندازوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ دین میں اندازے نہ لگاؤ، دین کا حکم یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا حکم ہے، چاہے قرآن و سنت کی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تب بھی، نہیں آتی تو تب بھی۔ اس لیے ہمارا عقل اتنا نہیں کہ ہم ہر چیز کی تہ تک پہنچ سکیں۔ آج کل لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ اسی وجہ سے کہ وہ دین کو عقل کے میزان پہ پرکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی۔ بھائی عقل میں بات نہ آئے، اللہ کی بات ہے، رب نے کی ہے تو رب کی باتیں ہر بات بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، اب وہاں بھی اندازے ہو جی ایسا ہو سکتا ہے کبھی۔ سب سے پہلے سارے مشرک کا ٹولہ اٹھا، ابو بکر صدیق کے در پہ پہنچا، آج نبی کی اور ابو بکر کی رفاقت ختم کر دیں گے ہم۔ اس لیے کہ یہ تو ایک جاہل آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ راتوں رات کوئی بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے، پھر آسمانوں پہ بھی جائے، 500 سال کا فاصلہ، پہلی زمین سے لے کر آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تک، یوں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کافر بغلیں بجانے لگے، آج ابو بکر کو نبی سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن ابو بکر بھی، اللہ اکبر، ابو بکر تھے، گئے، پوچھی، ساری بات ہوئی، کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتنی دیر میں کوئی راتوں رات سفر کر سکتا؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کہتا کون ہے؟ خوش ہو کر کہنے لگے وہی تو کہتا ہے جو آپ کا ساتھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرا ساتھی محمد کہتا ہے، رب محمد کی قسم ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان میں، اسلام میں، قرآن میں اٹکل پچو اور اندازے نہیں چلتے۔ دین میں آج گمراہی، کوئی ملحد ہو رہا ہے، کوئی منکر حدیث ہو رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ یہی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، کتنی گہری آیت ہوتی ہے، کچھ یہ باتیں عقل میں آ سکتی ہیں، آگے یوں اندازے لگانے شروع ہو جاتے ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔